بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیدا کر لی گئی یا وہ عقیدہ گھڑ لیا گیا، اور اس کے لیے عمومی طور پر لوگوں نے روایات اور حکایات کا سہارا لیا ہے، اور قرآن مجید کے بیان کردہ اس نقطے کو طویل کے خراج پر چڑھایا ہے اور اس کا حلیہ تبدیل کر دیا ہے۔ قرآن مجید کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ دنیا جو اس نے بنائی ہے، اس میں انسان کو پیدا کیا ہے، عدم سے وجود میں لایا ہے، گویا مردے سے زندہ کیا ہے، اور پھر کچھ وقت گزار کر تھوڑا یا بہت اسے دوبارہ موت آئے گی، اور پھر کچھ وقت گزار کر جس کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے، اسے دوبارہ زندگی دی جائے گی، اور اس وقت پھر اس کو رب کے حضور پیش ہو کر اس دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ جو اسلام نے خیر کا معیار مقرر کیا ہے، نیکی کا معیار مقرر کیا ہے، اگر اس کے مطابق اعمال لے آیا تو کامیاب ہو جائے گا، اگر اس کے مطابق اعمال نہ ہوئے، عقائد نہ ہوئے، تو سزا کھا جائے گا، جہنم رسید ہو جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں اس عقیدے کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی زندگی کے جو مراحل بیان کیے ہیں، وہ دو زندگیوں اور دو موتوں پر مشتمل ہیں۔ ویسے بہت ساری اس طرح کی آیات ہیں، بار بار اس پر تبصرہ کیا گیا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے اور تسلیم کرنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے صرف چند ایک آیات بھی کافی ہوتی ہیں۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ عقیدہ جن آیات میں بیان کیا گیا ہے وہ محکم آیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کا نزول 5 نقطوں پر ہوا ہے، اگر اس کا خلاصہ ہم نکالیں تو اس کے لیے صرف 5 نقطے ہیں، 5 پوائنٹ ہیں۔ ایک ہے حلال، قرآن مجید میں حلال کا ذکر کر دیا گیا۔ دوسرے ہے حرام، حرام کا ذکر کر دیا گیا تفصیل سے۔ اور تیسرے ہے محکم۔ محکم وہ آیات ہوتی ہیں جن میں کوئی اشتباہ نہ ہو، جن میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو، صاف صاف سمجھ میں آتی ہیں، احکام دیے گئے ہوں۔ اور چوتھے متشابہ ہیں، بہت ساری ایسی باتیں بھی ہیں جو متشابہ ہیں۔ متشابہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس کو دور سے اگر دیکھا جائے تو وہ شناخت نہ ہو سکے، اس کو پہچاننے میں اشتباہ واقع ہو۔ اور 5ویں چیز ہیں مسالے۔ فرمایا یہ 5 چیزیں ہیں، 5 نقطے ہیں جن پر قرآن نازل کیا گیا، اس کی سارا قرآن انہی باتوں پر مشتمل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ احل الحلال، تم اس کے حلال کو حلال جانو، وحرم الحرام، اور اس کے حرام کو حرام جانو، وعملوا بالمحکم، اور عمل اپنا محکم پر رکھو، اور متشابہ پر ایمان رکھو۔
اگر اس کی نہ بھی سمجھ آئے. متشابہ کی مثال یہ ہے جیسے قرآن میں ہے ثم استوى علی العرش، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پہ متمکن ہوا. ہمیں نہیں پتا کس طرح ہوا، کہاں ہے عرش، اس کی کیفیت کیا ہے، اس لیے یہ متشابہ چیز ہے، اس پر ایمان لانے کا حکم ہے. بس ہماری عقل وہاں تک اپروچ نہیں کرتی. اور جو مثالیں اس میں آئی ہیں ان سے عبرت حاصل کرو، ان کو پڑھو، ان کو سمجھو اور نصیحتیں حاصل کرو. یہ 5 باتیں ہیں. اور قرآن مجید میں یہ مسئلہ جو ہے ایمان بالآخرت کا یا آخرت کے وقوع کا، وہ محکم آیات میں بیان کیا گیا ہے. مثال کے طور پر یہ آیات چند دیکھیے. سورہ مومن کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ہے ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے اللہ رسول کو ماننے سے، قرآن کو ماننے سے، قیامت کو ماننے سے. قرآنی الفاظ میں جن کو کافر کہا گیا ہے، کافر کے معنی ہوتے ہیں نہ ماننے والا، انکار کرنے والا. فرمایا وہ قیامت کے دن انہیں آواز دی جائے گی، ندا دی جائے گی، بلائے جائیں گے وہ. تو لمقت اللہ اکبر من مقت انفسکم، اس وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تمہاری اپنی ناراضگی سے کہیں بڑھ کر ہوگی. یعنی جب تمہیں دعوت دی جاتی تھی کہ ان باتوں کو مانو، اللہ تعالیٰ کی دعوت کو مانو، رسول کی دعوت کو مانو، اس عقیدے کو قبول کرو، تو تم منہ چڑھاتے تھے، تم بہت ناراض ہوتے تھے. اس لیے فرمایا کہ اس وقت اذ تدعون الی الایمان، جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی تو تم ناراض ہوتے تھے، بگڑتے تھے. لیکن اس وقت جب اللہ تمہیں بلائے گا تو اس کی ناراضگی اس سے کہیں بڑھ کر ہوگی. تو کو گولی یاد مند دیو. فرمایا جب تمہیں ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کرتے تھے، تم مان کر نہیں دیتے تھے. لیکن اب وہ وقت آ گیا، یعنی قیامت کا دن آ گیا. قیامت کے دن جب اللہ کے تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے حساب کتاب کے لیے، تو اس وقت کا جو قول ہے کفار کا، یہ خصوصی طور پر ذکر ہے فرعونیوں کا سورہ مومن کے اندر. تو اس وقت وہ کہیں گے جو کچھ وہ کہیں گے، جو مقدمہ اپنا پیش کریں گے، اس کو پیش کیا گیا ہے یہاں. اور یقین کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے نا، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ ایسے ہی پیش آئے گا، کوئی کمی بیشی اس میں نہیں ہوگی. تو اس وقت وہ کہیں گے، ان کا قول نقل کیا اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا، کہ وہ تسلیم کریں گے. دنیا میں جس بات کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے اس کو وہ تسلیم کریں گے. دنیا میں تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جہان مٹھا ہے، اگلا کس مٹھا ہے، یا یوں کہتے تھے کہ
انسان مرنے کے باوجود نہیں مرتا، اس طرح کے عقائد تھے، لیکن وہاں تجربے اور مشاہدے سے ثابت ہو جائے گا، اور اس کو اپنے مشاہدے کی بنیاد پر وہ کہیں گے قالوا ربنا امتنا اثنتین، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، 2 مرتبہ موت دی، وحییتنا اثنتین، اور 2 مرتبہ تو نے ہمیں زندگی دی، 2 مرتبہ موت دی، 2 مرتبہ زندگی دی۔ یہ قول کون کہے گا؟ کافر کہیں گے، خاص کر فرعونی کہیں گے۔ کہاں کہیں گے؟ قیامت کے دن رب کے حضور کہیں گے، مانیں گے؟ یہ آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ فرعونیوں کا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے عقیدہ وہ یہ تھا کہ جزا سزا سب روحانی ہوتی ہے، کوئی حشر نہیں ہوگا، کوئی جسمانی حشر نہیں ہوگا۔ اب یہ تجربہ جو انہیں ہوا تو پھر پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نے ہمارے رب 2 مرتبہ موت دی، 2 مرتبہ زندگی دی۔ فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے قصوروں کا اقرار کرتے ہیں، ہم اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ فہل الی خروج من سبیل، اب ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ مل سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہاں جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، وہاں سے بچ نکلنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ تو یہ جو فرمایا، یہ جو انہوں نے کہا کہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی دی، یہ کیا ہے؟ کس طرح 2 موتیں ہوئیں، کس طرح 2 زندگیاں ہوئیں؟ قرآن مجید میں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر چند آیات دیکھیے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 28 میں فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کس طرح کر سکتے ہو، کیسے انکار کر سکتے ہو، جب کہ تمہیں اس کا تجربہ ہے، تم مشاہدہ کر چکے ہو، خود تمہاری زندگی کے ساتھ اس کا واقعہ پیش آ چکا ہے، اور وہ یہ کہ تم میں سے ہر شخص اپنی زندگی، اپنی عمر کا حساب لگائے اور حساب کرے کہ اس کی عمر اگر 60 سال ہے تو 60 سال سے پہلے وہ کہاں تھا، ان 60 سالوں سے پہلے وہ کہاں تھا، یعنی اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اگر اور پیچھے چلے جائیں، انسانیت کی، اس کی نسل انسانی پر چلے جائیں تو اس کا باپ دادا، آبا و اجداد، اس کا پورا شجرہ پڑ جائیے اور آدم علیہ السلام پر چلے جائیے۔ آدم علیہ السلام بھی اپنی تخلیق سے پہلے، اپنی پیدائش سے پہلے کہاں تھے؟ سب لوگ جانتے ہیں، کہیں بھی کسی کو پتہ نہیں کہاں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، کوئی ان کا وجود نہیں تھا۔ پھر اور پیچھے چلے جائیے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، زمین سے پیدا کیا ہے، یہ قرآن کی گواہی ہے، اس کو تسلیم کرتی ہیں الہامی کتابیں، سب کو تسلیم کرتی ہیں، اور شاید اب کے سائنسدان بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ مٹی سے پیدا کیا گیا انسان کو۔ اگر اور پیچھے چلے جائیں، ماضی میں، ماضی بعید میں چلے جائیں تو یہ مٹی کی تاریخ پڑھنی شروع کریں گے، یہ مٹی کہاں سے آئی، زمین کہاں سے آئی، تو وہ سامنے آ جائے گا زمانہ کہ جب یہ زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، کائنات تھی ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب کچھ نہیں تھا تو صرف اللہ تھا، کچھ نہیں تھا تو خدا تھا۔ معلوم ہو گیا کہ یہ کائنات حادث ہے، اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا، پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ اس ناموجود ہونے کا نام عدم ہے، اور اس کو موت کہا گیا ہے۔ جب تم کچھ بھی نہ تھے، تمہارا
کسی کے ذہن میں خیال تک نہیں تھا، تمہارے آبا و اجداد، تمہارے ماں باپ بھی نہیں جانتے تھے کہ اس نام کا، اس شکل کا، اس قد کاٹ کا کوئی بچہ آئے گا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس حالت کا نام قرآن نے عدم رکھا ہوا ہے، موت رکھا ہے، کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، موت کی حالت میں تھے تم۔ اور موت کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کا اپنے وجود کو نابود کر بیٹھنا، ختم کر جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، فَأَحْيَاكُمْ فَأَحْيَاكُمْ، پیدا کرنے میں دیر نہیں لگی، اس لیے لفظ فاپ کے اوپر زبر لا کر اس کو لایا گیا ہے، تاکہ اس کو کہتے ہیں کہ فوراً پھر پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اس کی نسل چلائی، پھر وہ نسل چل رہی ہے اور لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں زندگی دی۔ اب یہ زندگی ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے یہ بتانا ضروری نہیں ہے، کسی شخص کو یہ بتانا ضروری ہے، ضرورت نہیں پڑتی کہ تم زندہ ہو، یہ نہیں بتانے کی ضرورت پڑتی۔ ہر شخص کو پتہ ہے، جو زندہ ہے اس کو پتہ ہے کہ وہ زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ اس کی حرکات و سکنات، اس کے اعمال، اس کا سوچنا، اس کا چلنا پھرنا، کھانا پینا، یہ کرنا کرانا سب کچھ جو ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ زندہ ہے۔ زندگی اس کو پتہ ہے کہ وہ زندہ ہے، زندگی اس کو مل چکی ہے، یہ بتا ضرورت نہیں، یہ تجربے کی چیز ہے، یہ مشاہدے کی چیز ہے، اس کو ہم انجوائے کر رہے ہیں زندگی کو۔ پھر اس زندگی کے بعد جو دوسرا مرحلہ آیا ہے، پھر مرحلہ آیا، اور یہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دن رات دیکھتے ہیں کہ کس طرح انسانی قافلے موت لے جا رہی ہے، اور ہر عمر کے، بچپن سے لے کر، بچے سے لے کر بوڑھے تک، جوان، عورت مرد، سب کے سب ایک قافلے ہیں جو موت کے ذریعے جا رہے ہیں اس دنیا سے۔ ثم یمیتکم، یعنی پھر کچھ وقت کے بعد جب انسان پیدا ہو گیا، زندہ ہو گیا، دنیا میں آیا، خواہ اس نے ایک سانس لیا وہ پھر میں آئے گا، خواہ اس نے 100 سال گزارا، 1000 سال گزارا، پھر میں آئے گا، ثم میں آئے گا، یعنی کہ ایک مدت کے بعد وہ موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ ثم یمیتکم، وہ تمہیں مارتا ہے اور مارے گا۔ یہ مرتے لوگ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے، کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان ہو، کوئی غیر مسلم ہو، کوئی کافر ہو، کوئی مومن ہو، اس سے بحث ہی نہیں۔ موت کا کوئی منکر نہیں ہے، نہ اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے، نہ اس کو ٹال سکتا ہے، نہ اس کو روک سکتا ہے۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر مل جائیں، سائنسدان مل جائیں، یہ موت نہیں ٹل سکتی۔ یہ مرتے ہم دن درد دیکھتے ہیں لوگوں کو، یہ مرحلہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس پر کوئی گفتگو کی جائے یا اس کو منوانے کے لیے کوئی دلائل دیے جائے، یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مرتا ہے انسان۔ اب جب مرتا ہے تو مرتا ہے بھائی، یہ نہیں ہے کہ مر گیا ہے پھر بھی زندہ ہے، یہ بات غلط ہے، سرے سے غلط، 100% غلط ہے یہ بات کہ مر گیا اور پھر بھی زندہ ہے، غلط بات ہے۔ ثم یمیتکم، نہیں اٹھے گا، اٹھ کر واپس نہیں آئے گا دنیا میں، واپس نہیں آئے گا، نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا۔ یہ جتنی کہانیاں آنے کی ہیں یہ سب جھوٹ پر مبنی، فلاں آیا فلاں آیا فلاں، سب جھوٹی باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان باتوں کی۔ ثم یمیتکم، پھر فرمایا کہ یہ 3 مرحلے تم دیکھ چکے ہو، 3 مرحلے، تم کچھ بھی نہیں تھے، اس نے تمہیں زندہ کر دیا، پھر تمہیں موت دے دے، یہ 3 مرحلے ہم دیکھ چکے، یہ ہمارے تجربے میں آ چکی ہیں باتیں۔ اب ایک بات رہتی ہے جس پر ہمیں یقین کرنا ہے، اس کو آخرت کہتے ہیں۔ آخرت کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ چوتھا جو مرحلہ ہے اس کو آدمی اپنی عقل سے اور ایمان سے مانے۔ عقل کہتی ہے کہ جو کچھ انسان اس دنیا میں کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے،
اس کے اعمال کے دو حصے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو اس کی ذات تک محدود ہوتے ہیں، اس کا نقصان اس کی ذات تک محدود ہوتا ہے، اور ایک وہ حصہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے اس کے اعمال کی وجہ سے۔ تو گویا حقوق اللہ میں بھی اور حقوق العباد میں بھی اس سے جو کوتاہیاں، جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو اس کے ذمہ امور ہیں، جو فرائض ہیں، جو حقوق ہیں، ان کا حساب ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ یہ عقل مانتی ہونا چاہیے۔ یہاں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے جرائم کیے ہیں، ایسے بڑے بڑے جرائم کیے ہیں کہ انہوں کے آرڈر پر لاکھوں لوگ قتل کر دیے گئے ہیں، بے گناہ بچے مار دیے گئے ہیں، عورتیں مار دی گئی ہیں، دنیا کو اجاڑ کے رکھ دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے سامنے یہ جنگیں جو ہو رہی ہیں، عراق کی جنگ ہوئی، افغانستان کی جنگ، اور بھی بہت ساری جنگیں ماضی میں بھی، ماضی قریب میں بھی، اور زمانہ حال میں بھی چل رہی ہے، سب کچھ ان کا حساب کہاں ہونا ہے؟ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان حکمرانوں سے۔ یہ بڑے بڑے جو حکمران ہیں جن کے آرڈر پر یہ سب کچھ ہوتا ہے، انہیں کون پوچھ سکتا ہے؟ یہ تو بچ کے نکل گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان مظلوم مقتولین جو ہیں ان کا کہیں حساب نہیں ہوگا؟ عقل کہتی ہے ہونا چاہیے، انہیں بھی بدلہ ملنا چاہیے۔ تو اس لیے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دن آئے، وہ قیامت کا دن آئے، یہ تو عقل کی بات ہے۔ جہاں تک یقین کی بات ہے، اسلامی نقطہ نظر سے، قرآنی نقطہ نظر سے، وہ دن آئے گا، وہ قیامت کا دن آئے گا۔ اسی کے بارے میں کہا ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور تم اس کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ اس آیت میں بالکل 2 + 2 = 4 کی طرح 2 زندگیوں اور 2 موتوں کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ کوئی تیسری زندگی نہیں ہے جو لوگوں نے بنا رکھی ہے، اور یہ کافر قوموں نے دراصل بنائی ہے۔ کافر قوموں کا قاعدہ یہ روحانی اصحاب کتاب کا جو عقیدہ ہے، یہ دراصل بنیادی طور پر کافر قوموں کا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مسلمانوں نے انہیں سے یہ چیزیں لی ہیں، تصوف کے ذریعے لی ہیں، فلسفے کے ذریعے لی ہیں، پھر اس کے لیے روایات گھڑی گئی ہیں۔ یہ ایک آیت ہوئی۔ سورہ یونس کے اندر فرمایا قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اے نبی ان سے پوچھئے، سورہ یونس آیت نمبر 34، اے نبی ان سے پوچھئے کہ تمہارے ان مشکل کشاؤں میں سے، جن کو تم نے مشکل کشا بنا رکھا ہے، جن کو تم نے حاجت روا بنا رکھا ہے، یہ جن کو تم نے دیوی دیوتا بنا رکھا ہے، جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ ہماری ساری مشکلیں حل کرتے ہیں، جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہارا رزق ان کے ذمہ ہے، تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بغیر کسی کی نہیں سنتا، ان کے توسل سے ہوتا ہے سب کچھ، بارش ان کی وجہ سے ہوتی ہے، لوگوں کو اولاد ان کی وجہ سے ملتی ہے، وغیرہ وغیرہ عقائد جو ہیں۔ پوچھا یہ گیا ہے سوال، ان سے کہیے کہ تمہارے ان شریکوں میں سے وہ کون ہے جس نے تخلیق کی ہے، جس نے کائنات پیدا کی ہے، یا کائنات کی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جس کا کوئی دنیا کا بندہ جواب نہیں دے سکتا، کوئی دنیا کا آدمی یہ جواب نہیں دے سکتا، اس کا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہاں جی یہ تو میرے باپ دادا نے بنائی زمین، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو انبیاء نے بنائی ہے زمین، یہ آسمان اور زمین اور یہ چیزیں تو نبیوں نے پیدا کی ہیں، ولیوں نے پیدا کی ہیں، مشکل کشاؤں نے پیدا کی، کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا ہمیں کہ یہ زمین کا کون سا ٹکڑا ہے جن مشکل کشاؤں نے بنایا ہے، جن کو تم مشکل کشا کہتے ہیں۔ وہ تو خود اپنی ذات میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اور پھر فرمایا جب پیدا نہیں کیا، پیدا نہیں کر سکے، وہ خود مخلوق ہیں جن کو تم پکارتے ہو، والذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن سے دعائیں کرتے ہو، جنہیں مدد جن سے مانگتے ہو، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہ تو خود مخلوق ہیں۔ اور مخلوق ایک وقت میں ہوتی ہے، ایک وقت میں نہیں ہوتی بھائی،
جو خود اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ سکا، زوال کا شکار ہو گیا ہے، وہ دوسروں کو کیسے بچائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ لا احب العافلین، میں زوال پرستوں کو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا ان لوگوں کو جن کو خود زوال آ جائے، جو اپنے قدموں پر کھڑے نہ رہ سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں انہیں نہیں مانتا، میں انہیں خدا نہیں مانتا۔ اس لیے انہوں نے اعلان کیا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میرا رخ، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو بنایا ہے، وہ ہے اصل میں خدا۔ اس لیے فرمایا جو پیدا نہیں کر سکتا، خود مخلوق ہے، پھر وہ لٹائے گا کیسے؟ وہ مخلوق کو زندہ کیسے کرے گا؟ ثم یعیدہ، کون ہے وہ جو دوبارہ کے لوگوں کو زندہ کر دے؟ اس لیے قرآن میں صاف کہہ دیا گیا کہ ان کو تو نہ جینے مارنے کا، نہ اٹھانے کا، نہ زندگی کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے، ان کو تو اپنے آپ کی اپنی جان پر انہیں اختیار نہیں ہے، کسی اور کے لیے کیا؟ یہ بڑی تفصیل سے بیان کی گئی تھی۔ پھر فرمایا قل اللہ، چونکہ اس کا جواب نہیں ہے، جواب دینے والا کوئی ہے نہیں، جواب بھی دینے والا کوئی نہیں ہے، کسی نے جواب نہیں دیا۔ اور جب یہ آیات اتری، کفار کو سنائی گئی، جو فرشتوں کو خدا مانتے تھے، جو بزرگوں کو خدا مانتے تھے، جو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے جنہوں نے بت بنا کے کعبہ میں رکھے، جنہوں نے اپنے گرجوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، مریم علیہ السلام کے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، جو یسوع خداوند کہتے تھے ایک نبی کو، وہ اس کا جواب نہیں دے سکے، خاموشی طاری ہو گئی، زبانوں کو تالے لگ گئے ہیں۔ تب فرمایا قل، اے نبی تم خود ہی کہہ دو، قل اللہ، کہہ دو اللہ ابتدا کرتا ہے تخلیق، اللہ نے ابتدا کی ہے تخلیق کی، کائنات اللہ نے بنائی ہے، اس کے اندر جتنی مخلوق ہے وہ ساری اللہ نے بنائی ہے۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کو لٹائے گا۔ اور یہ پیدا کرنا اور لٹانا دن رات یہاں ہو رہا ہے ہماری دنیا میں۔ یہ آپ فصلات کو دیکھیں، یہ آپ حیوانات کو دیکھیں، یہ مختلف چیزیں ہیں، بے شمار چیزیں، ان کو دیکھیں، یہ فنا ہوتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، فنا ہوتی ہیں، پھر پیدا ہو جاتی ہیں، پھر فنا ہو جاتی ہیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ خود انسانوں کا حال بھی ہے، انسان پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ جب اس کا اینڈ ہوگا تو وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ پھر آخر میں ایک جملہ کہا فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، وہ سننے والوں تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ تمہیں دھوکہ پھر کہاں سے لگ گیا ہے؟ تمہارے سامنے یہ ساری چیزیں ہیں، تم جانتے ہو کہ اللہ ہی تخلیق کرتا ہے، اللہ ہی لٹاتا ہے، تم جانتے ہو کہ زندگی بھی، موت بھی اس نے دی رکھی اور حیاتی بھی اس نے دی، اور پھر موت دے گا، پھر حیاتی دے گا، وہی کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو انا توفقون، پھر اسے چھوڑ کر اور کدھر جا رہے ہو؟ تمہیں دھوکہ کہاں سے لگ رہا ہے؟ تم کہاں سے پھیرے جا رہے ہو؟ یہ سوال ہے، اور یہ سوال سوچنے سمجھنے کے لیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی ہم اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی مرنے والا مر کر بھی نہیں مر۔ کیسے سمجھ لیا ہم نے یہ؟ سورہ مریم کی آیت نمبر 8-9 میں یحییٰ علیہ السلام اور ان کے والد زکریا علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی، صالح اولاد کی، تو پھر بشارت جب ان کو ملی، عمر زیادہ تھی، بہت بوڑھے تھے، تو دل کے اندر یہ کھٹکا پیدا ہوا، زبان سے تو شاید کچھ نہیں کہا۔ پیغمبر کی یہ شان نہیں ہے، اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتے، لیکن دل میں خیال آیا کہ بشارت تو فرشتہ دے رہا ہے کہ تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، لیکن ہوگا کیسے؟ یہ خیال آیا۔ اس کا ذکر قرآن نے یوں کیا ہے، قال ربی، یعنی زکریا علیہ السلام کا قول نقل کیا، قال ربی، بولے اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ وکانت امراتی عاقرا، جب کہ میری تو بیوی بوڑھی بھی ہے اور بانج بھی ہے،
وہ تو جوانی میں بچہ نہیں پیدا کر سکی تو اب کیا کرے گی؟ قد بلغت من الکبر عتیا، اور میرا اپنا حال یہ ہے کہ میری تو ہڈیاں جواب دے گئی ہیں، بڑھاپے کے کہ انتہا کو پہنچ چکا ہوں میں، تو کیسے میرے یہاں لڑکا پیدا ہو؟ خیال آیا بھائی، اللہ کی قدرت پر ان کو انکار نہیں ہے، خیال آیا، خود ہی تو دعا کی تھی، دعا یقین سے کی تھی نا کہ اسباب تو نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، لیکن جس سے مانگا ہے وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، یہ یقین ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ اب جب فرشتے نے آ کے انہیں خوشخبری سنائی تو دل میں خیال آیا کہ یہ ہوگا کیسے بھائی؟ قال کذالک، فرشتے نے کہا ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا، تم بوڑھے ہو، تمہاری بیگم بوڑھی ہے، اس کے باوجود ہوگا، یہ ہے اس کی قدرت۔ قال ربک هو علی حین، تیرے رب کا فرمان یہ ہے کہ یہ کرنا میرے لیے کچھ مشکل نہیں، بہت میرے لیے آسان ہے۔ اس وہاں تو بھائی کون کا فیصلہ ہوتا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے رب کا فرمان یہ ہے کہ یہ کام میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے میرے لیے۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کیا تجھے اپنا نہیں پتا؟ غور کرو بھائی، یہ کیسی بات کہہ دی؟ پھر فرمایا قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، میں تجھے پیدا کر چکا ہوں پہلے جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا، تو کچھ بھی نہیں تھا تو پیدا کر دیا، تو اب دو جی تو ہے نا، بتاؤ جی کیسی بات کہی گئی ہے؟ جواب آیا کہ یہ زکریا اس میں یقینی کا کیا مطلب؟ اس سے پہلے قد خلقتک من قبل، میں اس سے پہلے تجھے پیدا کر چکا ہوں، ولم تک شیئا، اور تو کچھ بھی نہیں تھا، تیرا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ کمال کی بات ہے، قرآن مجید میں تو ایسی سی بات ہے۔ پھر یہ اسی آیت کے اندر، اسی سورہ کے اندر، سورہ مریم کی آیت نمبر 67 میں جا کر فرمایا، 67 میں، اولا یذکر الانسان، کیا انسان یاد نہیں کرتا؟ انسان کو یاد نہیں آتے تو چیتا نہیں آتا؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کہ ہم انسان کو اس حالت سے پیدا کر چکے ہیں کہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ فرمائیے جناب، یہ وجود کا نہ ہونا، کچھ نہ ہونا، اس کو موت کہتے ہیں، عدم کہتے ہیں، یعنی حالت عدم سے اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا انسان کو، وجود بخشا، دنیا میں آیا تو زندگی ملی، اور اس کو پہلی زندگی کہتے ہیں۔ اور پھر یہ جو عقیدہ ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ کافر قوموں سے یہ ہمارے اندر آیا ہے، اور جتنی کافر قومیں گزری ہیں وہ اس طرح کے خیالات رکھتی تھی، اور جتنے انبیاء آئے وہ یہی دعوت دیتے رہے۔ سب سے پہلے رسول جو ہے ان کی ذرا تقریر سنو، نوح علیہ السلام ہیں سب سے پہلے۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے نوح علیہ السلام کے نام پر ہے، کیونکہ اس میں پورا ایک خطبہ ہے، پوری تقریر ہے نوح علیہ السلام کی۔ اس تقریر میں جو باتیں چند ایک کہی ہیں انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے، ان کو ذرا دیکھیے۔ اس میں پہلی بات یہ کہی کہ یعنی عقیدہ کیا تھا نوح علیہ السلام کا، اور اس نے کون سا عقیدہ دیا ہے کہ بھائی یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، کسی کا کوئی حصہ اس کو بنانے میں نہیں ہے، اس کی تخلیق میں، تمہارے پیدا کرنے میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے اس نے کہا، تقریر میں کہا، قد خلقکم اطوارا، قد خلقکم اطوارا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مختلف رنگوں، مختلف جسموں کے ساتھ، مختلف شکلوں کے ساتھ، مختلف اعتبار سے بنایا ہے، پیدا کیا اس نے۔ ایک انسان دوسرے سے نہیں ملتا، انسان ہونا قدر مشترک ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ اگر آپ دنیا کے 8.5 ارب انسانوں کا جائزہ لیں تو ایک کی آواز دوسرے سے نہیں ملے گی، ایک کا رنگ دوسرے سے نہیں ملے گا،
ایک کیا حلیہ دوسرے سے نہیں ملے گا. ایک اس طرح آپ دیکھیں گے کہ بسیط انسان سب انسان ہیں لیکن شکلوں میں، رنگوں میں، زبانوں میں، ہر چیز میں مختلف. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دلیل ٹھہرایا ہوگا. تو اس لیے فرمایا کہ قد خلقکم طبارا. یہاں میں ایک نقطہ بھی بیان کروں آگے چل کے. پھر فرمایا الم تروا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ یعنی ہم سب دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں بھائی؟ جس کی طرف اشارہ کیا گیا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس نے آسمانوں کو طے بتایا، درجہ بدرجہ بنایا، ایک سے ایک اوپر ہے. سب فلک الافلاک کے عالم جانتے ہیں کہ یہ آسمانوں کا سلسلہ کیا ہے. وجعل القمر فیہن نورا، اور ان آسمانوں میں اس نے چاند کو اجالا بخشا ہے. چاند کو اجالا کر دیا ہے، نور بنا دیا ہے، نورانی بنا دیا ہے. یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جس کی توجہ ہمیں دلائی گئی نا، ذرا دیکھو کس نے کیا یہ کام، غور کرو کو پتہ چلے گا کہ کس نے کیا یہ. وہ کون ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ میں نے کیا یا ہمارے فلاں بزرگ نے کیا؟ اس لیے فرمایا وجعل القمر فیہن نور، قمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. چاند کو روشن بنا دیا، نورانی بنا دیا، اور سورج کو چراغ بنا دیا، گرمی دینے والا چراغ بنا دیا. اور آگے فرمایا واللہ انبتکم من الارض نباتا. اب یہاں پہنچ کر میں آپ کو بتا دوں، ترجمے اٹھائیں گے آپ تو اس آیت کے آپ کو غلط ترجمے ملیں گے. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اس کا عام طور پر یہ ترجمہ ہمارے مترجمین نے اکثر نے کر دیا، اور اللہ نے تم کو زمین سے اگایا. نتیجہ اس کا یہ نکلا اس ترجمے کا کہ کچھ لوگ اٹھے، انہوں نے کہا کہ انسان تو زمین سے اگے ہیں، اور ایک آدم تو نہیں تھا، آدم تو ہزاراں تھے. چلو جی، بہت اس طرح کی بات ہے. حالانکہ جہاں تک انسان کی تخلیق کا تعلق ہے وہ تو اوپر والی آیت میں بتا دیا گیا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اوپر بتا دیا تھا قد خلقکم طبارا، تخلیق کی بات تو وہاں ہو چکی. اب یہاں کیا کہا گیا اس کو سمجھو، جوڑو اس کو اس کے ساتھ. بھئی کلام کو پڑھنا، کلام کو سننا، تقریروں کو سننا، یہ بنیادی وصف یہ ہوتا ہے کسی آدمی کا. کامیاب آدمی وہ ہوتا ہے جو اس مضمون کو پک کرنا جانتا ہو. جو شخص پک نہ کر سکے وہ فالو نہیں کر سکتا. یاد رکھنا میری بات. اور یہی صورتحال ہے. تقریریں پڑھنے میں بہت سارے لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے، تقریریں سن کر سمجھ نہیں آتی. پیدا کرنے کی بات، تخلیق کی بات اوپر پہلی آیت میں بتا دی گئی سی قد خلقکم طبارا میں. یہاں دوسری بات کہی ہے، بالکل دوسری. وہ یہ کہی ہے کہ وہ اللہ جس نے تم کو واللہ انبتکم من الارض نباتا، جس نے تمہیں تمہاری پرورش کا سامان بھی زمین سے پیدا کیا. یہ ہے مطلب اس کا. نباتن کے معنی پرورش کرنا ہے، پرورش کرنا ہے. اور یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ تو قرآن میں لکھا ہے. بھائی دوسری جگہ دیکھو، قرآن مجید کا دوسرا مقام پڑھو گے تمہیں پتہ چل جائے گا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں یہ بات فرمائی گئی. جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، ان کی والدہ نے نظر مانی ہوئی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے وقف کروں گی بیت المقدس کی خدمت کے لیے، جس کو تم مسجد اقصی کہتے ہو، اس کو یہودی ہیکل کہتے تھے. ہیکل کی خدمت کے لیے میں اسے وقف کروں گا. لیکن وہ لڑکی پیدا ہوئی. تو نے کہا پروردگار، کیونکہ لڑکیوں کو نظر کیا ہی نہیں جاتا تھا، وہاں قبول نہیں کیا جاتا تھا، لڑکے چاہیے تھے خدمت کے لیے. تو اس نے کہا کہ یا اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی. تو اللہ نے فرمایا یہ لڑکی بھی لڑکوں کی طرح ہے، لڑکے سے بھی بہتر ہے. یہ لڑکے سے بہتر ہے. اس کا آگے چل کر کے پتہ چلے گا. تو اس وقت جب وہ
لے کر کے اس چڑھاوے کو، اس نظر کو پورا کرنے کے لیے لے کر کے گئی، تو اس کی جو کفالت لی وہ زکریا علیہ السلام نے لی، اس کے کفیل زکریا علیہ السلام بنے۔ اس کفالت کا ذکر کرتے ہوئے پورا مضمون بیان کیا ہے، پھر آگے فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ تعالیٰ نے مریم کو جو قبولیت عطا فرمائی وہ بہترین قبولیت تھی، نہایت خوبصورت قبولیت عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا فتقبلها ربا، اس کے رب نے اس کو قبولیت حسنہ عطا فرمائی، وانبتها نباتا حسنا، اور اس کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے پرورش کیا۔ فرمائیے اس کا معنی اگنا کر دیں، سمجھ آئیے بات کی کہ نہیں؟ باندھ لو پلے کہ یہ لوگ غلط ترجمے کر کے کیا کرتے ہیں۔ قرآن سے قرآن کو سمجھو نا۔ قرآن مجید میں یہ انبتا ایک جگہ تھوڑا ہے، کئی جگہ تو آیا ہے، اس لیے فرمایا یہاں کہ انبتا ہا نباتن حسنا، ہم نے اس کی ٹھیک ٹھیک پرورش کی۔ تو گویا سامان زیست جو ہے ہماری زندگی کے لیے ضروری سامان جو ہے وہ سارا زمین سے پیدا ہوتا ہے۔ ہماری ہر چیز جو ہم استعمال کر رہے ہیں نا، یہ زمین سے بنتا ہے، یہ مکان زمین سے بنتے ہیں، یہ لباس زمین سے نکلتا ہے، یہ خوراک زمین سے نکلتی ہے، یہ پانی پینا کھانا سب کچھ زمین سے نکل رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو نکل رہی ہیں ان کے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے تم کو زمین سے پرورش کیا، پیدا بھی زمین سے کیا، اور پرورش کا سامان بھی تمہیں زمین سے دیا۔ پھر فرمایا کہ پیدا ہو گئے، مرنے سے پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ کوئی وجود نہیں تھا، پیدا ہو گئے۔ پیدا ہونے کے بعد کیا ہوگا یہ بتایا ہے نوح علیہ السلام نے، یہ بتایا فرمایا نوح آیت نمبر 18، سورہ نوح آیت نمبر 18، یعنی تخلیق کا ذکر کرتے ہیں، پھر پرورش کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اسی زمین میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیا ہر شے زمین میں نہیں جا رہی؟ جتنی چیزیں ہیں دنیا میں وہ اپنی عمر تبھی پوری کر کے تو زمین میں ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے۔ جانور ہوں، نباتات ہوں یا اور چیزیں، جتنا کچھ ہے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر مرتی ہیں، مر کر زمین میں جاتی ہیں۔ جہاں بھی مریں بھائی، اگر کسی کو اس کے وجود کو مچھلیاں کھا جائیں، مچھلیاں کھا جائیں، درندے کھا جائیں، پھر درندے مریں تو اس زمین میں جائیں گے۔ اگر کوئی شخص جلا دیا جائے تو اس کے ذرات پھر زمین پہ اندر جائیں گے۔ اس کے دائرہ سے، اس کا جو دائرہ ہے ہوائی دائرہ، اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اس کے دائرہ کش شکل سے زمین سے باہر نہیں نکل سکتی کوئی چیز، اس کے اندر رہے گی۔ اس کے ذرے اڑ جائیں گے، بموں کے ساتھ اڑا دو کسی کو، اس کے پرزے اڑ جائیں، کوئی شے ہاتھ نہیں ہے لیکن زمین میں جائے گی۔ زمین کور ہے انسان کی اور اپنے پر پیدا ہونے والی سب چیزوں کی۔ اس لیے فرمایا ثم یعیدکم فیہا، تمہیں اسی میں لوٹا دیا جائے گا، یخرجکم اخراجا، پھر اسی سے تمہیں نکال لیا جائے گا۔ پیدا بھی اسی سے کیا، زندگی وہاں گزاری، پھر اسی میں لوٹے، پھر اس سے نکلے۔ کتنی زندگیاں ہوئی تھیں، کتنی موتیں ہوئی؟ غور کرو، 2 موتیں اور 2 زندگی، تیسری کہاں سے آئی؟ یہ کہنا کہ مرنے کے بعد آدمی زندہ ہوتا ہے اور وہ احساس رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، قطعی طور پر غلط بات ہے، مشاہدے کے بھی خلاف ہے، عقل سلیم کے خلاف ہے، قرآنی مضمون کے خلاف ہے یہ بات۔ اس لیے ایسی روایات جو قرآن کے خلاف ہیں وہ قابل تسلیم نہیں ہے، اور اگر ان کو ہم اصول روایات پر پرکھیں تو وہ بھی غلط ثابت ہوتی ہیں، اپنے اصول روایت پر بھی پوری نہیں اترتی۔ ان کے راوی مدلس ہیں، ضعیف ہیں، مجروح ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بخاری مسلم کی روایات تو پھر بہرحال اس پر تو گفتگو ہو ہی نہیں سکتی، حالانکہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو دیا گیا اس پراپیگنڈا میں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ لسٹ بنائیں
بخاری مسلم کے راویوں کے نام لکھ لیں اور پھر دیکھیں کہ کیا یہی راوی دوسری کتابوں میں نہیں، یا دوسری کتابوں کے راوی لکھیں اور پھر دیکھیں کہ کیا وہ بخاری مسلم میں نہیں، تو پھر امتیاز کس بات کا بھائی؟ ایک بات آدمی ادھر بیان کر رہا ہے وہی بات ادھر بیان کر رہا ہے، تو وہاں جا کر کے اسے کیا ہو گیا ہے؟ اس لیے یہ ایک دھوکہ ہے، پروپیگنڈا ہے۔ ان کتابوں کے اندر جتنی روایات ہیں اس کے سب راوی ساستہ کے، بلکہ صحابہ اربعہ کے بھی سمجھو، جتنی کتابیں ہیں ان کے علاوہ بھی سب کے راوی وہی ہیں، وہی گھوم پھر کر آ رہے ہیں، وہی گھوم پھر کر آ رہے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ روایات کی بنیاد پر قرآن کو جھٹلانا، قرآنی آیات کا انکار، عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر موسیٰ علیہ السلام جب پیش ہوتے ہیں اپنی دعوت دینے کے لیے فرعون کے دربار میں، تو اس نے پوچھا بھائی تم کس رب کو مانتے ہو؟ بتایا گیا کہ ہم تو اس رب کو مانتے ہیں جس نے کائنات بنائی، اور اسے بتایا گیا کہ یہ جو تمہارا عقیدہ ہے کہ جزا سزا روحانی ہوگی غلط ہے، قیامت آئے گی۔ اسے بتایا گیا فرعون کو کہ قیامت آئے گی، وہ اس کو نہیں مانتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی اس تقریر میں کیا کہتے ہیں اس کو ذرا سنیے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 میں دیکھیے، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے منہا خلقناکم، اس زمین سے تم کو ہم نے پیدا کیا ہے، اس زمین کے اندر سے ہم نے تم کو تخلیق کیا ہے، وفیہا یعیدکم، اور اسی زمین میں ہم تم کو لٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر دوسری مرتبہ اسی زمین سے تمہیں نکالیں گے۔ فرمائیے، پیدا کیا، پیدا ہونے سے پہلے کی حالت، پھر پیدا ہو گئے اس کی حالت زندگی کی، پھر مر گئے زمین میں چلے گئے موت ہو گئی، پھر دوبارہ زندہ ہو گئے۔ 2 جمع 2 کتنے ہوئے؟ 2 زندگیاں 2 موتیں، مساوی 4 بنتی ہیں۔ جہاں سے بھی آپ قرآن کو پڑھیں گے اس موضوع پر آپ اس طرح پائیں گے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ یحییٰ علیہ السلام کا جب ذکر ہوا ہے، یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر جب آیا تو قرآن مجید میں سورہ مریم کی آیت نمبر 15 میں یہ بات فرمائی، فرمایا وسلام علیہ یوم ولد، اس پر سلامتی ہے اس دن جس دن وہ پیدا کیا گیا۔ معلوم ہوا پہلے نہیں تھا بھائی، پیدا جب کوئی ہوتا تو پہلے نہیں نہ ہوتا، پھر ہی تو پیدا ہوتا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ پیدا ہوا نا، پہلے کہاں تھا؟ نہیں تھا، کوئی وجود نہیں تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سلامتی اس میں بھی اس پر سلامتی نازل ہوئی جب وہ پیدا کیا گیا، وہ یوم یموت، اور جس دن اس کو موت آئی، وہ یوم یبعث حیا، اور جس دن وہ اسے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ وہی 2 موت اور 2 زندگی۔ فرمائیے، غور کریں ان آیات پر کیا کہہ رہا ہے قرآن، اور یہی بات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی گئی، بہن یہی آیات کہ اس پر بھی سلامتی جس دن وہ پیدا ہوا، اور اس پر سلامتی جب اس کو موت آئی، جب اس پر سلامتی جب وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ یہ ہے وہ حقیقت جو بیان کی گئی ہے، لیکن یہ موت اور حیات ہمارے اختیار میں نہیں ہے، نہ پیدا ہونا ہمارے اختیار میں، کسی بڑے سے بڑے بزرگ کے بھی اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی چاہے جب پیدا ہو جائے، جہاں چاہے پیدا ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا بھائی۔ اور یہ بھی اختیار میں نہیں ہے کہ وہ مر جائے، مر بھی نہیں سکتا، موت کا ایک وقت مقرر ہے، نہیں مرتا، مرنا چاہے تو نہیں مرتا، مرے گا اسی وقت جب موت آئے گی۔ یہ موت حیات جو ہے اس کے دونوں سرے، زندگی کے دونوں سرے، ابتدائی تخلیق کا سرا بھی اور انتہائی موت بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یہ دنیا رب نے اس طرح کی نہیں بنائی بھائی۔ یہ دنیا، آدمی بچہ ہوتا ہے تو وہ روک نہیں سکتا اپنے آپ کو کہ میں بچہ رہوں گا، وہ لڑکا ہوتا ہے جو جوان ہوتا ہے وہ نہیں روک سکتا کہ میں جوان رہوں گا، وہ بوڑھا ہوتا ہے وہ نہیں روک سکتا کہ میں ضعیف العمر نہیں بنوں گا، وہ نہیں روک سکتا کہ میرے بال سفید نہیں ہوں گے، نہیں کر سکتا ایسا، یعنی خود بخود چل رہا ہے۔
ایسا مسافر جس کو اپنی ذات پر اختیار نہیں ہے. کیا کر رہے ہو؟ کبھی سوچا ان باتوں کو؟ جس کو اختیار ہے اس کو مانو. وہ ہے مشکل کشا، وہ ہے اصل خدا، وہ ہے اصل الہ، وہ ہے سب کچھ دینے والا، عطا کرنے والا. اس لیے فرمایا ہے کہ یاد رکھو یہ دنیا نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے، یہ حادث ہے اور یہ فانی ہے. قرآن نے صاف اعلان کر دیا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سورہ رحمان آیت نمبر 26. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے فانی ہے، فنا کے گھاٹ اترے گا. فنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا وجود ختم ہو جائے. یہ نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہیں گے. یہ تو دھول بن کے اڑ جائے گی زمین، یہ ٹکڑے ہو کر گر جائے گا آسمان. یہ تو قرآن کی گواہی ہے. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ فانی ہے. باقی کیا، جہاں جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو خدا ہوگا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تیرے رب کی جلال اور اکرام والی ذات باقی ہوگی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے گروہ ان جن و انس، اس کی کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ اور پھر فرمایا سورہ القصص آیت نمبر 88 میں فرمایا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو مت پکار. جتنے مشرک ہیں دنیا میں وہ اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی پکارتے ہیں. یاد رکھیے یہ بات، یہ نقطے کی بات یاد رکھیے. کوئی مشرک دنیا میں ایسا نہیں جو اللہ کو نہ مانتا ہو. مانتے ہیں اللہ کو، اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں لا تدعوا مع اللہ الہا آخر. اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکار، بس اکیلا خدا ہی کافی ہے. لا الہ الا ہو. اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. اور اس لیے فرمایا یہ دنیا جس کو تم پکارتے ہو، جس غیر اللہ کو تم پکارتے ہو، تمہیں پتہ ہے اس کی کیا حالت ہے؟ کل شیء ہالک. یہ تو ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے، ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے. ہلاکت کا لفظ جب قرآن میں آیا، یہ لفظ یوسف علیہ السلام کی موت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے سورہ مومن کے اندر. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ مجرد کے زارا و یادرب کے وزن پر آتا ہے یہ جملہ حلقہ یحلے کو آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں معدوم ہو جانا، مٹ جانا، وجود کا ختم ہو جانا. کل شیء ہالک الا وجہ. ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی اللہ کی ذات کے سوا. الا لہ الحکم. یاد رکھو حکم اس کے اختیار میں ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور تمہیں لوٹ کر اس کے حضور جانا ہے، وہاں یہ عقیدے اور عمل کا حساب دینا ہے. یاد رکھو مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.